بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آیت کریمہ کا یہ عمل جو کہ آیت کریمہ کی موکلات ہیں وہ خود عامل ہے۔ وہ موکل جو آیت کریمہ کا ہے وہ بذات خود ایک عامل موکل ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ عملیات میں ترقی دینے والا یہ جو عمل ہے آیت کریمہ کا، یہ کیسے آپ کی نظر کیا جائے گا، اس کی پوری مکمل تفصیل سنتے جائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ احباب کو فائدہ ہو، اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ شخص جو عملیات میں نئے ہیں یا پرانے ہیں، سب کے لیے یہ انتا نایاب ویڈیو ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ پہلے ویڈیو کیوں نہیں بنی ہے۔ تو الحمدللہ ہند کو عامل پلیٹ فارم سے جو بھی ویڈیو نشر ہوگی وہ پورے وثوق کے ساتھ، تجربات کے ساتھ، مشاہدات سے گزارتے ہوئے آپ احباب تک پہنچائی جاتی ہے، تاکہ آپ احباب کے جو سوالات ہوتے ہیں، اگر کسی شخص عامل نے عمل نہ کیا ہو تو جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس عامل کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں۔ کیوں کہ جب کوئی عمل کرے گا وہ شخص آپ کو، وہ عامل آپ کو بتا سکتا ہے اب آپ نے عمل شروع کرنے، کتنے دن بعد کون سا مشاہدات ہوگا، کب مشاہدات ہوں گے اور کن کو نہیں ہوں گے اور کن کو ہوں گے، وہ شخص آپ کو بتا سکتا ہے جو آیت کریمہ کا عامل ہوگا۔ تو الحمدللہ ان کو پلیٹ فارم سے جو چیز نشر ہوگی پورے وثوق کے ساتھ ہوگی، تاکہ آپ احباب کے جو سوال ہوں گے ان کے جواب دینا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ بحیثیت انسان کسی جگہ بھی اگر عملیات میں کسی غلطی آ جائے تو آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ آیت کریمہ کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف پڑھے ہیں، یا خاص طور پہ آیت کریمہ کو پڑھا ہے، آیت کرسی شریف کو پڑھا ہے، سورہ یاسین کو پڑھا ہے، سورۃ مزمل کو پڑھا ہے، یا پھر آخری صورتوں کو پڑھا ہے، یا ایون کہ کوئی بھی آپ نے لفظ مبارک پڑھا ہے رب نام مبارک سے، یا پھر قرآن پاک سے کوئی آیت مبارکہ پڑھی ہے، آپ کو اس میں سرخرو ہی نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ہوئی۔ آیت کریمہ کا آج جو عمل بتایا جائے گا، یہ وہ جتنے عمل آپ نے کیے ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے، اور یہ جو موکل ہے آیت کریمہ کا بذات خود ایک عامل ہے۔ یہ موکل بذات خود ایک عامل ہے۔ جب آپ اس کو تھوڑا سا چھیڑیں گے نا تو انشاءاللہ یہ آپ کے سارے کام کرے گا۔ آپ چھیڑنے سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسے تنگ کریں گے، نہیں، آپ اس کو متوجہ کریں گے۔ متوجہ کرنے کے انتہائی آسان طریقہ جو کہ اپنے مجربات میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نقوش کے اوپر اگر نظر ثانی کریں تو نقوش جو نقش مبارک سامنے ہے اسے ہم نے سب سے پہلے فوٹو کاپی کروا لینا ہے۔ جو احباب لکھنے کی مہارت جانتے ہیں وہ احباب اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ دو ترتیبیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، جو نہیں لکھنا جانتے وہ اس کو فوٹو کاپی کروا لیں۔ اب جو لکھنا جانتے ہیں وہ کس وقت لکھیں گے؟ مشتری کے ساتھ میں لکھیں گے۔ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں جناب آپ مشتری یا پھر کوئی بھی ساتھ بتاتے ہیں تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ تو آپ کو پلے اسٹور سے جب آپ ساتھ کے حوالے سے لفظ لکھتے ہیں تو وہاں سے بہت ساری ایپیں اوپن ہو جاتی ہے، وہاں سے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہمیں کسی کی ایپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کے لیے وہاں پھر ایپ آپ کو مل جائے گی، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم نے نقش لکھ لیا یا فوٹو کاپی کروا لیا، پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور اگر ایک آپ عامل ہیں یا آپ عملیات کی فیلڈ میں نئے ہیں تو جو نئے احباب ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے، اور جو پرانے احباب ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ان کے لیے اچھا موضوع ہے کہ اس کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریک کریں گے۔ تحریک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے مقاصد اپنے بیان کرنے ہیں نیچے۔ بہت سارے احباب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم مقصد کتنے لکھیں نقش کے پیچھے، کتنے مقصد ہم نقش کے پیچھے لکھیں؟ جب کہا جاتا ہے کہ آپ مقاصد لکھیں تو مقصد ایک اور مقاصد زیادہ، آپ جتنے بھی مقاصد ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، ایک لکھیں، 10 لکھیں۔ عملیات کی فیلڈ میں آپ موجود ہیں، قدم رکھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے آپ اپنے عملیات کے بارے میں لکھیں گے، میں نے فلاں عمل بھی کیا ہے، 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 فلاں عمل بھی کیا ہے۔ اب وہ سارے آپ نے عمل لکھ دیے نیچے۔ اب آپ نے کہنا ہے آیت کریمہ کے موکل آپ ہماری رب کے حکم سے مدد کرو۔ کوئی بھی چیز ہے وہ رب کے حکم کے بغیر وہ نہ ہی تو آپ کی مدد کر سکتی ہے، نہ ہی وہ پتہ ہے جو رب کے حکم کے بغیر ہل سکتا ہے۔ تو ہم نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم نے نام لکھ لیا، والدہ کا نام تحریر کر دیا، مقصد تحریر کر لیا، مقاصد تحریر کر لیے، اب ہم نے اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے، وہ خوشبو لگانی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب یہاں پہ ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے،
اور ہم نے موچی کے پاس جا کے جو ان کے پاس نقش بنے ہوتے ہیں بازو والے یا گلے والے، ان میں ہم نے اس کو بنوا لینا ہے، گلے میں یا دائیں یا بائیں بازو کے اوپر ہم نے اس کو باندھ لینا ہے۔ پہلا کام ہمارا ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ جب آپ دن کو کسی حصے میں بھی اس کو نقش کو کریں گے، آپ کے اوپر لازم ہے کوئی میٹھی چیز لا کر بچوں میں باہر تقسیم کر دیں دعا کر کے۔ اب یہاں پہ دن والے ہمارے دونوں کام ہو گئے، چلتے ہیں رات کی طرف۔ اب اس موکل کو چھیڑتے ہیں ذرا، جو عامل موکل ہے آیت کریمہ کا، اس کو ہم نے کیسے چھیڑنا ہے یہ ذرا دیکھ لینا۔ اب آپ نے اپنے پاس سے سوالوں کی بچھاڑ نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی ہے؟ کہ آپ احباب کو جب بتایا جاتا ہے رات کے 12 بجے عمل کرے تو آپ اپنی آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ عمل بھی کرنا ہے، جنات بھی قابو کرنے ہیں، موکل بھی قابو کرنے ہیں، پری کو بھی دیکھنا ہے اور ایک اچھا عامل بھی بننا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ پھر آپ نے ہرگز یہ نہیں، جب آپ کو عمل بتایا جاتا ہے تو آپ کہیں یہ جی آپ کا عمل ہے یہ 12 بجے کا ہے تو ہم کیا 6 بجے کر لیں، 8 بجے کر لیں؟ جب بتایا کہ عمل 12 بجے کرنا ہے تو 12 بجے ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی راز ہوتے ہیں، اس میں بھی راز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اعداد حروف آپ کو بتایا جاتا ہے، اس سے ایک لفظ بھی آگے ہو جاتا ہے، اس کا موکل متوجہ نہیں رہتا۔ یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بات۔ اب یہاں پہ رات کو ہم نے نقوش جو اپنے بازو باندھ لیا۔ اب رات کے 11 بجے، پورے 11 بجے کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ 11:00 ہوں اس سے پہلے آپ 10:45 پہ آپ جان ماز بچائیں، وضو بنائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کریں، اور اس کے بعد آیت الکرسی شریف 3 دفعہ، چاروں کل 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور اثار لگا لیں۔ اب درود پاک پڑھتے رہیں اور وقت کا انتظار کرتے رہیں۔ جیسے 11:00 ہوں، بات دہرانے والی بات ہے، 11:00 ہوں، 11:01 نہ ہو، رات کے 11:00 ہوں تو اب آپ نے شروع کر لینا اپنا عمل۔ درود پاک آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا، اب آپ نے شروع کر لینا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آپ نے یہ عمل تکرار کرتے رہنا ہے بغیر تسبیح کے۔ تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑنی۔ جب تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے توجہات ساری تسبیح کے اوپر ہوتی ہے۔ جو فارمولہ بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ عملیات میں ترقی کیسے ملتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے جب 11:00 پہ شروع کیا تو 12:00 پہ آپ نے عمل بند کر دینا۔ آپ بے شک الارم لگا لیں، 1 منٹ پیچھے کا الارم لگا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جیسے الارم بولے آپ اگر آنکھیں بند بھی ہیں تو کھلیں آنکھیں تو 1 منٹ آپ کا رہتا ہو 12:00 میں۔ جیسے 12:00 ہوتے ہیں آپ نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے یہ پڑھائی چھوڑ دینی ہے۔ 1 گھنٹہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے بغیر تسبیح کے، خواہ وہ 100 مرتبہ پڑھی جائے، خواہ وہ 200 مرتبہ پڑھی جائے، خواہ وہ 1000 مرتبہ پڑھی جائے، خواہ وہ 10,000 مرتبہ پڑھی جائے۔ 1 گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ 11:00 سے 12:00 آپ نے عمل ختم کر دینا ہے۔ اب یہ عمل کتنے دن کا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ چل پڑیں گے، نقوش چل پڑیں گے، اور ہم جس کو بھی جو بھی دیں گے وہ ہماری حاضری ہوگی اور ہم مریضوں کو دیکھ سکیں گے۔ تو یہ آپ جناب اللہ کے حکم سے 12 دن پڑھیں گے۔ 12 دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب آپ کی بات آتی ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں بڑھاوا دے گی ہماری عملیات کو، یا پھر اور کون سے ایسے اس میں چیزیں موجود ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گی؟ تو جناب آپ کے ساتھ گوشہ گزار پہلے ہی کر دیا گیا ہے کہ اس کا جو موکل ہے وہ خود عامل ہے۔ جو ہم نے عمل لگایا ہوا ہے نقش کا، یہ خود نقوش جو ہے اپنے اندر راز چھپائے ہوئے ہے، یہ خود ایک عامل کا نقش ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو موکل عامل ہے اس کا نقش ہے۔ جیسے آپ 12 دن پورے کریں گے، آپ اس موکل پہ لازم ہو گئے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب خدمت کیسے کرے گا؟ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے آ جائے گا، نہیں، خدمت ایسے کرے گا جو بھی آپ نقش دیں گے نا اس کے اوپر آپ نے 12 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور نقش آپ نے لکھنا ہے جس کا بھی آپ نقش لکھیں، چاہے سورۃ اخلاص کا لکھیں، سورۃ فاتحہ کا لکھیں، بسم اللہ شریف کا لکھیں، آیت کریمہ کسی اور کا بھی لکھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے نقش لکھ لیا اس کے بعد 12 دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دم کرنا ہے، اور ساتھ میں حکم لگانا ہے کہ آیت کریمہ کے موکل یہ نقش آپ کے حوالے ہے، اس کو سر انجام دو، اس کے پیچھے مقصد لکھا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی سوال والے کو دے دیں گے تو وہ 100% کامیاب ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ہمارے چینل کو انکو عامل پلیٹ فارم کو لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کرتے رہیں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کی محبتیں رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انکو عامل پلیٹ فارم پہ جو ویڈیو لگائی جائے گی دنیا کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ، خاص طور یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو موجود نہ ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔